کچھ دن پہلے جو ہے ایک مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کے تمام لوگوں کے سامنے جو ہے ایک بات کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے ٹائیگر چاہیے، اور ان ٹائیگر سے ان کی کیا مراد ہے یہ ابھی تک کشمیر کی عوام اور تمام مسلم امت جو ہے نہیں سمجھ پائی ہے۔ اسی سب کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی طرح ہم نے مولانا صاحب سے پوچھا، ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ ہم نے ایسی کوئی بھی چیز نہیں دیکھی اور نہ ہی ہمیں اس بارے میں کوئی علم ہے۔ مناسب سمجھا ہم نے کہ کسی مولانا سے بات کی جائے اور ان مولانا سے جو ہے جانا جائے کہ آخرکار ٹائیگر سے کیا مراد تھی ان کی۔ اسی سب پہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جڑے ہیں مولانا یاسین صاحب، جو کہ دارالعلوم سعید حفظہ چلاتے ہیں کافی عرصے سے، جن میں کئی طرح ہماری بہنوں نے قرآن حفظ بھی کیا ہے۔ تو مولانا صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ جزاک اللہ آپ کا یہاں آنے کے لیے، اور آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو مجھے بڑا شوق ہے کہ آپ لوگوں سے ملنے کا، تو وقتاً فوقتاً آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہمارے مدرسے میں کچھ کارنامے انجام ہوتے ہیں۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ ہمارے جموں کشمیر کے لیے، جموں کشمیر کی امت کے لیے اور تمام مسلم امت کے لیے۔ تو مولانا صاحب یہ بات آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ بھی کافی عرصے سے جو ہے دارالعلوم چلا رہے ہیں، تمام ہماری بہنوں کی جو ہے سربراہی کرتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ کافی چھائے ہوئے ہیں، جن کے بیان جو ہے کافی بڑے پیمانے پہ وائرل ہوتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے ایک بیان دیا ممبر پہ بیٹھ کے تمام لوگوں کے سامنے کہ مجھے ٹائیگر چاہیے۔ تو ان ٹائیگر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ کچھ سمجھے اس چیز کو کہ آخرکار کیوں مولانا صاحب ٹائیگر مانگ رہے ہیں؟ ٹائیگر سے تو مراد ٹائیگر ہی شیر ہی ہے۔ تو کسی کی بھی کوئی بھی چاہت ہو سکتی ہے، کوئی بندر پالے، کچھ لوگ کتے پالتے ہیں، تو اس نے ٹائیگر پالنے کا شوق رکھا ہے۔ لیکن مجھے کسی کی ذاتی زندگی میں کوریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ممبر رسول پر ایسی باتیں کرنا یہ ان ممبروں کی توہین ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں نا، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، عوام جانتی ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ہمیں قرآن اور حدیث بولنا آتا نہیں ہے، ہم لوگوں کو چٹکلے سناتے ہیں، ایسے چسکے لگاتے ہیں اپنی باتوں سے کہ لوگ واہ 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 سبحان۔ اب دیکھو وہ قوم کیسی ہے، وہ ٹائیگر کی بات کر رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ان کو بولو اللہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، اللہ کا رسول کیا ہے، کس لیے اللہ کے رسول کو مبعوث کیا گیا ہے بحیثیت پیغمبر۔ وہ تعلیم آج کل، وہ تبلیغ آج کل، وہ تحریر آج کل، وہ درس آج کل، وہ دعوت و تبلیغ کا نظام آج کل بالکل مفقود ہو چکا ہے سوسائٹی میں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ بس اب تو یہ رسماً ہم ممبر بناتے ہیں، اپنی پارٹی بناتا ہوں، یہ تو اپنی پارٹی بن گئی۔ یہاں ہر ممبر پر خطیب کی اپنی پارٹی ہے، بس لوگ اس کی واہ واہ کرتے ہیں، وہ اس کی ٹوپی اچھالتے ہیں، یہ اس کی، مجھے ان کے ساتھ کوئی نہیں۔ لیکن ممبروں پر ایسی باتیں کرنا ہے کہ مجھے ٹائیگر چاہیے، مجھے شیر چاہیے، 4 لاکھ دوں گا، 4.5 لاکھ، 5 لاکھ، یہ تو مسخرہ پن ہے۔ تو مولانا صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ممبر پہ بیٹھنا بہت زیادہ جو ہے لوگوں کے لیے بڑی چیز ہوتی ہے، اور تمام مسلم امت کے لیے ممبر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے؟ تو اس ممبر پہ بیٹھ کے اس طریقے سے باتیں کرنا یا پھر ٹائیگر مانگنا، میں کسی کو ٹارگٹ یہاں پہ نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی کسی کے خلاف ورزی کر رہا ہوں، مگر ہم نے ضرور اس بارے میں جاننا تھا کہ آخرکار یہ ٹائیگر کیوں مانگ رہے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ممبر پہ بیٹھ کے اس طریقے کی بات کرنا وہ شوبھا دیتا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ایسے خطیبوں کے سامنے مت جائیں، ایسے مولویوں کے پاس نہ جائیں جو آپ کو اس طرح کے چٹکلے، اس مسخرہ پن میں آپ کا وقت ضائع کرے۔ آپ وہاں پر جائیں جہاں پر آپ کو توحید ملتا ہو، قرآن ملتا ہو، ایک اللہ کے احکام آپ کو ملتے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کو ملتا ہو، جہاں پر آپ کو آخرت بنانے کا ذریعہ ملے، ان مولویوں کے پاس جایا کرو، ان ممبروں کے پاس بیٹھا کرو، وہ ان خطیبوں کے بات سنا کرو جو آپ کو سیدھی راہ دکھاتے ہوں۔ ایسے یہ ناٹک بازی کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ تو ممبر پہ بیٹھ کے جس طریقے سے مولانا صاحب نے بڑے پیمانے پہ یہ کہا ہے کہ ٹائیگر چاہیے، تو ممبر پہ بیٹھ کے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ممبر پہ بیٹھ کے ہمیں سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مجھے کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے کہ اس ممبر رسول پر بیٹھ کر میں نے اپنی قوم کو، اللہ کے نبی کی امت کے سامنے میں نے کون سی باتیں کی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس قرآن کے لیے مار کھائی، دانت مبارک شہید ہوئے، وطن سے بے وطن ہونا پڑا، بیٹیوں کو طلاق ملی، تو تہمتیں لگی، بہت کچھ سہنا پڑا۔
تو لیکن اللہ کا قرآن پہنچایا، گھر گھر در در پہنچایا. تو ہم نے اسی قرآن کا اور اسی نبی کا مذاق اڑانا اب شروع کر دیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، خود ہم مذاق کرتے ہیں اس ممبر کی، جس ممبر پر اللہ کے نبی خطبہ دیا کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے حالات کیا ہیں آج کل، وقت کا تقاضا کیا ہے، آپ کو کرنا کیا ہے. کوئی اس کے علاوہ بھی ان ممبروں پر اب وہ نہیں ہوتا ہے جو ہونا چاہیے. لوگوں کو ڈائریکشن ملنی چاہیے. ان تباہ کن حالات میں، سراسمیگی کے عالم میں، تلاطم خیز حالات کے اندر اضطرابی کیفیت اس وقت ہر طرف چھائی ہوئی ہے. کوئی ایک یہ نہیں بولتا ہے کہ ان ماحول میں، ان معاملات میں اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے. بڑی بات آپ نے کہی ہے مولانا صاحب. ہم نے مزید جاننے کی کوشش کی کہ آخر کار کس طریقے سے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ممبر رسول پہ بیٹھ کے، اور لوگوں کو کیا ہدایت دینی چاہیے. تو اسی سب پہ ہم نے مزید بات چیت کی مولانا صاحب سے، اور انہوں نے صاف الفاظوں میں جو ہے اپنی جو انہوں نے پڑھا ہے، جو انہوں نے دیکھا ہے اور جو یہ کرتے آئے ہیں ان کی جانب سے وہ صاف الفاظوں میں آپ تک پہنچایا گیا. اور خاص کر مولانا صاحب کی بات کریں تو کئی سالوں سے جو ہے یہ ہماری بہنوں کو جو ہے ایک دارا روم میں پڑھاتے ہیں، اور ان کے دارا روم میں کئی ہماری بہنوں نے قرآن پاک جو ہے وہ حفظ بھی کیا ہے. تو مزید ایک اسپیشل رپورٹ آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کی. آپ دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان.